الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد. باب ما يجوز من شروط المكاتب اذا رضي بالبيع على ان يعتق. یہ باب ہے مکاتب کی شرطوں میں سے کیا جائز ہے جب وہ اس بیع پر راضی ہو جائے کہ غلام کو آزاد کر دیا جائے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا خلاد بن یحییٰ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عبد الواحد بن ایمن المکی نے، وہ اپنے باپ سے، وہ کہتے ہیں دخلت علی عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، میں عائشہ رضی اللہ عنہا کے ہاں داخل ہوا، وہ کہنے لگی دخلت علی بریرۃ وہی مکاتبۃ، بریرہ میرے ہاں داخل ہوئی اس حال میں کہ وہ مکاتبت کی ہوئی تھی، اس کی لکھت پڑھت کی ہوئی تھی. فقالت یا ام المؤمنین اشترینی، تو وہ آ کے کہنے لگی ہے مومنوں کی ماں، ہاں مجھے خرید لو. فإن اہلی یبیعوننی فاعتقینی، میرے مالک جو ہیں وہ مجھے بیچ رہے ہیں، آپ مجھے آزاد کر دینا. قالت نعم، عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی ٹھیک ہے. قالت ان اہلی لا یبیعوننی حتی یشترطوا ولائی، وہ کہنے لگی کہ میرے مالک مجھے ایسے نہیں بیچ رہے، وہ میری ولا کی شرط لگا رہے ہیں. قالت لا حاجۃ لی فیکی، عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی پھر مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں. فسمع ذلک النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بلغہ، یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لی، آپ کو کسی طرح پہنچ گئی. فقال ما شأن بریرۃ، آپ نے فرمایا بریرہ کا کیا معاملہ ہے. فقال اشتریہا فاعتقیہا ولیشترطوا ما شاءوا، آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا تو اسے خرید اور اسے آزاد کر، وہ جو بھی شرطیں لگاتے پھرے ان کو چھوڑ دے، لگانے دے. قالت فاشتریتها فاعتقتها، میں نے اسے خریدا اور اسے آزاد کیا. واشترط اہلها ولاءها، اس کے مالکوں نے ولا کی شرط لگائی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الولاء لمن اعتق، ولا اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرے. وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِئَةَ شَرْطٍ، اگرچہ وہ 100 شرطیں ہی کیوں نہ لگا لے. اس باب کا مقصد یہ ہے، ویسے تو یہ باب خاص ہے مکاتب کے بارے میں. مکاتب اس کو کہتے ہیں کہ جو غلام اپنے مالکوں سے لکھت پڑھت کر لے کہ میں آپ کو کتنے پیسے دوں تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے، اس کو مکاتب کہتے ہیں. تو بریرہ نے اپنے مالکوں سے بات کی کہ کتنے پیسے لیتے ہو اور مجھے چھوڑتے ہو. طے ہو گیا، سب پیسے طے ہو گئے. یہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور آ کے کہنے لگی میری مدد کریں. انہوں نے کہا کہ میں تیری مدد کرتی ہوں، لیکن وہ کہنے لگی کہ میرے مالک مجھے یوں آزاد نہیں کر رہے بلکہ وہ ایک شرط لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تیری ولا ہمارے پاس رہے گی. ولا کیا ہوتا ہے؟ ولا سے مراد 2 چیزیں ہیں. پہلی چیز آزادی، نام کے ساتھ نسبت لگ جانا. نسبت کسی بھی قوم کی، کسی بھی شخص کی، تو اس کو ولا کہتے تھے. مثال کے طور پہ امام بخاری کے نام کے ساتھ جو ایک نسبت لگتی ہے جعفی، امام بخاری رحمہ اللہ کا یہ قبیلہ نہیں تھا، لیکن امام بخاری کے جو بڑے تھے دادا، انہوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہوتا تھا، جو جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا وہ اسی کی نسبت سے مشہور ہو جاتا. اسی لیے امام بخاری کے نام کے آخر پہ جعفی لگتا ہے. تو محدثین کے ہاں بھی یہ چلتا تھا اور معروف تھا کہ جو غلام جس کا ہوتا اس کی نسبت آگے لگ جاتی کہ یہ فلاں کا آزاد کردہ ہے، اس سے سب کو پتہ چل جاتا اچھا یہ فلاں کا آزاد کردہ ہے. تو وہ کہتے تھے کہ ہم بیچیں گے بھی اور تیرے نام کے آخر پہ نام بھی ہمارا چلے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نہیں ہو سکتا.
تم نے پیسے لے لیے، تمہارا اس سے اب کیا تعلق؟ ہاں نام اس کا چلے گا جس نے فی سبیل اللہ چھوڑ دیا، جس نے آزاد کر دیا، اس کا نام چلے گا، جس سے پیسہ کچھ نہیں لیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے خریدا اور اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا ولا عائشہ کی ہے، جب اس کے ساتھ نام چلے گا تو عائشہ کا چلے گا کہ اس کی آزاد کردہ لونڈی ہے، یہ نہیں کہ تم پیسے بھی لو اور ولا بھی لو۔ اور دوسرا ولا کہتے ہیں چھوڑے ہوئے سامان کو۔ غلام اگر اس کے بیوی بچے نہ ہوں تو اس کی جو وراثت ہوتی ہے وہ اسی کو جاتی ہے جس نے آزاد کیا ہے، یعنی اس کا زندگی کا اگر کوئی سامان تھا تو یہ اس کو ملے گا جس نے ہاں اگر اس کے والدین اور اس کے بیوی بچے آ جائیں پھر وہ صورت اور ہوتی ہے، وگرنہ اس کا سامان اسی کو ملتا ہے کہ جس نے اس کو آزاد کیا۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے شرط لگائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا چھوڑو ان کو، وہ 100 شرطیں بھی لگاتے پھریں تو ان کی کوئی پرواہ نہیں، تم خریدو آزاد کرو، ولا اسی کی ہوتی ہے جو آزاد کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے یہی بات معلوم ہوئی کہ کاروباری طور پہ جتنی مرضی شرطیں طے ہو جائیں، دستخط ہو جائیں، دونوں فریق متفق ہو جائیں، اگر وہ شرط قرآن یا حدیث کے خلاف ہو تو وہ کل عدم ہوتی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو، مسائل کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2726۔